میرا دین بڑا خوب اور دین کی ہر بات بڑی خوب. صرف ایک چھوٹی سی بات ہے، السلام علیکم. مسلمان ایک دوسرے کو جب ملتا ہے کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہنے والا کہتا ہے، سننے والا جواب دیتا ہے، اللہ پاک دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی ایک آسان سی چیز. اب گویا کہ وہ السلام علیکم کہنے والا اسے یقین دلاتا ہے کہ تم میری طرف سے امن میں رہو، میری طرف سے سکون میں رہو، میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں، مجھ سے خوف اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ سلام کے دو پیغام ہوتے ہیں. ایک تو پیغام یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں تیرا مسلمان بھائی ہوں، مجھ سے ڈرنا نہیں، مجھ سے ملے ہو تو تم امن میں آگے ہو، امان میں آگے ہو. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سلام کرنے والا اسے دعا دیتا ہے، اللہ تجھے ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے، ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے اللہ پاک تجھے محفوظ رکھے. اور پھر سننے والا بھی اس کو اسی طرح جواب دے. ایک ہمارے ہاں قوم ہے، ملتا ہے کوئی تو وہ کہتا ہے یا علی مدد، سننے والا کہتا ہے مولا علی مدد. ان کے ہاں سلام ہی نہیں ہوتا، ان کے ہاں یہ سلام ہے، یا علی مدد، مولا علی مدد. یعنی جو دین نے، اسلام نے طریقے سکھائے تھے ہم چھوڑتے جا رہے ہیں. اب کچھ مسلمانوں میں آ گیا گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، بائے بائے، ٹاٹا. اور سلام کہنے کی بجائے خدا حافظ کی رسم و رواج چل پڑے. یہ خدا حافظ بھی کوئی سلام نہیں ہے، یہ بھی ایک رسم ہے جو ہم نے سلام کی جگہ پہ ایجاد کر لی. مسلمان کو چاہیے یہ چیزیں نہ کہے السلام علیکم، جو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں جانے میں پہل کر لے گا. جو سلام کرنے میں پہل، وہ ہمارے ہاں ہندو سکھ جو ہے وہ پرنام کرتے کرتے گوڈوں اور پیروں کو ہاتھ لگا لیتے. ہمارا جو سریکی علاقہ ہے پاکستان میں، سندھی علاقہ خاص طور پر، وہ بھی جب تک بڑے کے گوڈوں کو ہاتھ نہ لگائیں ان کا سلام نہیں ہوتا. ایک دفعہ میں گیا تو سلام کرنے کی بجائے آ کے کہنے لگا قاری صاحب گوڈیاں تے ہاتھے. میں کیا کہا بھائی؟ کہ جی قاری صاحب گوڈیاں تے ہاتھے. میں خود بھی گناہ گار ہو رہا ہے، مجھے بھی گناہ گار. یہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہندو اور سکھ کی رسم ہے، یہ گوڈوں پہ ہاتھ رکھنا. مسلمان صرف اللہ کے آگے یوں کرتا ہے، کسی بندے کے آگے نہیں جھکتا. بزرگ کا ہاتھ چومنا، باپ کا ہاتھ چومنا، ماں کا ہاتھ چومنا اجازت ہے، منع نہیں ہے، لیکن چومو اس طرح کہ جھکنا نہ ہو. جھکتا مسلمان صرف اللہ کے آگے. ہمارے ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ ایک اسلام کا کہا جاتا ہے نشانی، شعائر اللہ جسے کہا جاتا ہے. دیکھیں مسجد میں مینار، مسجد کی محراب، مسجد کا منبر، یہ شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے. کلمہ شعائر اللہ ہے. ان الصفا والمروہ شعائر اللہ ہیں، یہ اللہ کی چیزیں. یہ سلام بھی یہ اللہ کی چیزوں میں سے ایک چیز. اگر کوئی مسجد کا مینار گرا دے آپ سارے مارنے کو آ جائیں گے، محراب کو توڑ دے آپ سارے مارنے کو آ جائیں گے، منبر کو توڑ دے آپ سارے مارنے آ جائیں گے کہ یہ اللہ کی چیز کی بے حرمتی کر رہا ہے. میرے دوستو اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی اللہ کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. اس کی بھی بے حرمتی ہو جاتی ہے کہ جب ہم پوری زبان سے اس کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتے. یہودی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے، توجہ دیجیے گا. آ کر انہوں نے کہا السلام علیکم. سننے والا یہ سمجھے کہ یہ سلام کہہ رہا ہے، لیکن سلام کا لام نہیں بولا، السلام علیکم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی سمجھدار تھی، وہ سمجھ گئی. انہوں نے کہا کیا ہے؟ السلام علیکم اللہ تمہیں موت دے دے، السلام علیکم اللہ تمہیں سلامت رکھے. السلام علیکم درمیان میں لام نہیں بولا، مانا ہے کہ اللہ تمہیں موت دے دے. اب وہ اندر سے ہی بولی اللہ تمہیں موت دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. کہا عائشہ یہ کیا کہا؟ فرمایا آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بھی تو آپ کو کہا السلام علیکم کہ تمہارے اوپر موت آ جائے. آپ تو ہیں رحمت للعالمین، آپ نے تو کہا کچھ نہیں. میں آپ کی بیوی ہوں، میرا حق بنتا تھا کہ میں ان کی اس بد دعا کو سن کر ان کو اس طرح جواب دوں، اس لیے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ شاعر اللہ ہے. شاعر جمع شعیرہ کا ہے، شعیرہ نشانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ اللہ پاک نے مسلمان کو اپنی ایک نشانی دی ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو دعا بھی دیتا ہے اور ساتھ اطمینان بھی دلاتا ہے کہ میرے پاس جو تو آ گیا ہے سلامتی کی امید رکھ،
میں تجھے نقصان دینے والا نہیں، نفع نہیں دے سکتا تو نقصان بھی نہیں دے سکتا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ دونوں طرف کی ایک تسلی